بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ہمارے برادر عزیز جناب مولانا مفتی محمد آصف حمدانی صاحب حفظہ اللہ کے حکم سے میں دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں گزارش پیش کروں گا۔ پہلی چیز تو میں یہ عرض کروں گا کہ قادیانیوں سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ بنیادی نوعیت کا اختلاف ہے، وہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے۔ اور بنیادی نوعیت کے اختلاف کا کیا مطلب کہ قادیانی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ حضرات بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، تو ہم کافر کیسے ہو گئے؟ سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کافر آپ مسلمان یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مراد ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور مرزائی جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ان کے ہاں محمد رسول اللہ سے مراد معاذ اللہ ان کا مرزا ملعون ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی کتابوں کے اندر خود مذکور ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ مبعوث ہوئے، ایک بار مکہ میں اور ایک بار قادیان میں۔ تو وہ اپنے بارے میں خود جب یہ بکواس کرتا ہے تو مرزائی جب کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، تو اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، بلکہ مراد وہ اپنے ملعون بدبخت مرزا کو لیتے ہیں۔ اس لیے وہ کلمہ پڑھتے بھی رہیں تو ان کا کلمہ اور ہمارا کلمہ الگ ہی ہے، اور دونوں کا مطلب مفہوم جو ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی سے متعلق چیزیں ہیں، جیسے میں مثال دوں گا کہ قرآن مقدس میں آیا ہے یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ہماری مراد اس سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اور مرزا ملعون کیا کہتے ہیں؟ مرزائی ملعون وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اب قرآن کو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن میں لفظ احمد سے مراد لے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مراد لے رہے ہیں اپنے مرزے کو، اپنے ملعون کو۔ تو اس لیے اگر وہ یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کافر کیسے ہو گئے؟ تو اس لیے یہ بات، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا تھوڑا سا، آپ اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا، وہ مناظرہ ہوا، مناظرہ مرزائیوں کی طرف سے غالباً مرزا ناصر پہنچے اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف سے موجود تھے۔ انگریز کی عدالت میں مناظرہ تھا، تو انگریز جج نے پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو وہ مرزا ناصر کہنے لگا جی ان سے پوچھیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اپنے باپ کو، اپنے مرزا ملعون کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ وہ لعنتی ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے۔ تو مرزا ناصر کہنے لگا کہ قرآن میں آ گیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ انگریز نے پوچھا کہ قرآن میں کہاں آ گیا؟ اس نے یہی آیت پڑھی یا کہ احمد جو ہے وہ ان کا نام ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی فرمایا کہ بھائی اس کا نام احمد نہیں تھا، اس بدبخت کا نام تھا غلام احمد۔ تو مرزا ناصر کہنے لگا کہ نہیں یہ غلام ویسے ہی تھا، اصل احمد تھا احمد۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ انگریز کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے غلام احمد ہو یا احمد ہو، بات ٹھیک ہے اس کی مرزا ناصر کی، آپ اپنی دلیل دیکھیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے کہ میں اللہ ہوں اللہ۔ ہم نے کہا جی کیا مطلب؟ کہنے لگے میرا نام ہے اللہ، میں اللہ ہوں۔ جی آپ کا نام تو عطا اللہ ہے۔ کہنے لگے نہیں عطا تو ایسے ہی ہے، اصل میں اللہ ہوں، اللہ ہی نبیوں کو بھیجتا ہے، میں نے اس کان ملعون کو نہیں بھیجا۔ تو اس لیے لفظ وہ بھی قرآن کا پڑھیں گے، ہم بھی قرآن کا پڑھیں گے، لیکن قرآن میں زمین و آسمان کا فرق۔ تو اس لیے میں ایک پہلے تو یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات کہ انکار حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ کہ انکار حدیث کا کتنا غرور پا رہا ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی مراد آپ واضح فرمائیں گے، بیان آپ فرمائیں گے، تشریح تفسیر آپ بیان فرمائیں گے، اور وہ تفسیر حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں، سیرت کی شکل میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ساری کی ساری تفسیر ہے۔ تو اس لیے اگر ہم حدیث کا انکار کریں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا نا کسی نے کہ نماز کے اندر اگر بھیڑ کاٹ لے، بھیڑ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا اس کو قتل کر دو۔ کہا کہ نہیں قرآن میں ہونا چاہیے۔ کہنے لگے تو قرآن میں ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن ہی میں ہے۔ کہنے لگے قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں قرآن پاک میں آیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حضور ارشاد فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کرو، جس سے روکنے رک جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، میرے بعد ابو بکر کی بات ماننا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بعد عمر کی بات ماننا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر بھیڑ نماز کے اندر کاٹنے لگے تو اسے ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو بزرگان محترم اگر ہم قرآن پاک سے اس طرح اس کی بات کریں گے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پھر تو ممکن ہے، ورنہ نمازوں کی تعداد تک تو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ واقعی الصلاۃ، لیکن نمازیں کتنی ہیں؟ اشارے تو ہیں کہ صبح بھی پڑھنی ہے، قبل طلوع الشمس وبعد غروبها اور وغیرہ ذالک، اشارات تو ہیں، لیکن صراحتاً آیا ہو کہ نمازیں 5 ہیں، یا رکعتیں بتائی گئی ہو کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، یا طریقہ بتایا گیا ہو نماز کی ادائیگی کا، پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہم کرنے لگیں گے، حدیث کا انکار کرنے لگیں گے، تو سارے دین میں سے کسی بھی عمل کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ نماز جیسا فریضہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اب کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ تو تھوڑی سی وضاحت کی۔ اس میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک گزارش تو عوام سے ہے، ایک گزارش علماء سے ہے۔ علماء سے میں گزارش یہ کروں گا کہ علماء کو یہ چاہیے کہ اپنی نشستیں، مجالس، ان کا انعقاد کریں ذہن سازی کے لیے، اور ذہن سازی ہمیشہ انفراداً ہوتی ہے، نجی مجالس کے اندر ہوتی ہے۔ عوامی جلسے وہ بھی بہت نافع ہوتے ہیں، ان میں بھی ذہن سازی ہوتی ہے، وہ بھی ہونے چاہیے،
لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عقائد جو ہے ان کی اصلاح عام طور سے نجی مجالس کے اندر ہوتی ہے، تو اس لیے ہم عوام کو اپنے قریب لائیں، مخصوص نشستیں رکھیں، محدود نشستیں، جیسے آج کا یہ پروگرام ہے، اس طرح جو ہے وہ محدود نشستیں، محدود سی کوئی نشست اس کا انعقاد ہم کریں اور اس کے اندر اپنے قریبی لوگوں کی ذہن سازی کریں اور انہیں اپنے قریب لا کر ان کی جو ہے وہ ذہن سازی کی کوشش کریں۔ انفرادی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے انفرادی کوشش نہ کی تو پھر یہی مشکلات پیش آئیں گی جس کا شکار آج عوام ہے، ہمارے طلباء ہیں، طالبان ہیں۔ وہ تشفی چاہتے ہیں، اور تشفی جو ہے وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ہی نصیب ہوتی ہے۔ ہم ٹائم نکالیں، ان حضرات کو ٹائم دیں اور اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کریں۔ باقی عوام کے حوالے سے کیا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کے اندر یہ مرزا ملوک کے پیروکار پہنچے، وہاں کے ایک وڈیرے تھے چودھری، انہیں دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ مرزائیت کو قبول کریں، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ مذہبی بات ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا نہیں پتا، آپ بات کر لیں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سے، اگر وہ مان جائیں گے پورا علاقہ مان جائے گا، لہٰذا آپ ان سے بات کریں۔ اب مولانا رشید احمد گنگوہی سے کس نے بات کرنی تھی؟ تو اتنی سی بات پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان محفوظ کر دیا کہ انہوں نے اعتماد کیا اور اپنے بڑوں کو آگے کیا۔ اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ مرزائی ہیں، منکرین حدیث ہیں، ان سے اگر گفتگو ہو تو بڑوں کے تو ان کے سامنے پیش کریں، بڑوں کی رہنمائی میں ان سے گفتگو کریں، بڑوں کی رہنمائی میں چلیں گے تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ باقی اس کے لیے جو ہے وہ میں نے جیسے کہ عرض کر دیا ہے کہ نشستیں ہونی چاہیے، ہفتہ وار پروگرام ہو، ماہانہ پروگرام ہو، اور باقی عوامی جو ایک اجتماع کی شکل ہوتی ہے وہ بھی نافع ہوتی ہے۔ آگاہی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور انفرادی ان حضرات کے اوپر توجہ دینا، اگر ہم انفرادی توجہ دیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھ لیں، باقی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محنت دیکھ لیں، انفرادی بھی تھی، اجتماعی بھی تھی، ہر ایک کو الگ الگ ٹائم بھی دیا جاتا تھا، اس کے بعد نتائج جو ہے وہ مرتب ہوتے تھے، عقائد کی اصلاح ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا بلال اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے سامنے بس گفتگو میں نے تو اسی لیے عرض کرتے کہ حضرت اصلاح فرما دیں گے، باقی